الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ لیکچرز کے اوپر دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، ایک سیریز ٹائپ لیکچر ہے، فارملی کوئی اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج اس ٹاپک کے بارے میں ہوگا، آج اس ٹاپک کے بارے میں ہوگا۔ کچھ آپ لوگوں کو جو ایلوژن دی جاتی ہے میڈیا کی طرف سے، اس کی کوئی ریکٹیفیکیشن کرنی ہے۔ خبروں کے اندر جو آپ لوگ نیوز دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیا آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں پر کسی ملک کے اندر کہیں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، یا کہیں پر کوئی آگ لگی ہے، یا کہیں پر کوئی لڑائی ہوئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اس سٹوری کے اندر کوئی نہ کوئی مسلم انوالوڈ ہوگا۔ اگر کسی مسلم کنٹری کے اندر ہے تو آف کورس سارے مسلمز ہی ہیں وہاں پہ، لیکن اگر کوئی ویسٹ کے اندر بھی کچھ ہو رہا ہوگا تو کون انوالو ہوگا؟ سارا کوئی نہ کوئی مسلم ہوگا اس کے اندر انوالوڈ۔ اس نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی ہوگی، یا غصے میں آ کے، تیش میں آ کے کوئی حرکت کی ہوگی ایسی، جس کی وجہ سے ایک انسیڈنٹ ہو گیا، ایک واقعہ ہوگا، ایک حادثہ ہو گیا۔ ویسٹ کے اندر کیا ہوگا؟ وہ اس طرح کی ایونٹس کریں گے کہ مثال کے طور پہ کہ کوئی ایک ایونٹ ایسا ہو رہا ہے جہاں پر وہ اسلام کے اوپر یا قرآن کے بارے میں کوئی مذاق اڑانا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کوئی مذاق اڑانا ہے، تو وہاں تو ان کی پولیس پروٹیکٹ کر رہی ہوگی۔ لیکن اگر وہیں پر ہی کوئی مسلمز آ کے پروٹیسٹ کریں گے کہ نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی ایک غصے میں آ کے کوئی نوجوان اگر بالکل ہی کوئی ایکسٹریم حرکت کر بیٹھتا ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اسے، لیکن بہرحال وہ جذبات میں آ کے کر بیٹھتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھو کس طرح کے لوگ ہیں، یہ ان کے اندر تو برداشت ہی نہیں ہے، ٹالرنس ہی نہیں ہے، اور یہ تو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بڑا ٹالرنٹ انٹیلیجنٹ ہے، یہ دیکھو کس طرح کی حرکت کر بیٹھ رہا ہے۔ امپریشن کس طرح کا ہے کہ سارے پرابلمس کا کاز کون ہے؟ مسلمان۔ یہ مسلم جو ہے نا، یہ کاز ہے پرابلم کا، یہ مین ریزن ہے۔ جو بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز ہیں وہ اپنی زبان سے تو یہ نہیں کہیں گے، لیکن وہ ایونٹس اس طرف کے لے کے جائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایونچولی امپریشن یہی آئے کہ نہیں، یہ تھوڑے سے بیچارے بیکورڈ لوگ ہیں، ہم لوگوں نے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جو ورلڈ لیڈرز، بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز ہیں، وہ جو سمپیتھیٹک لہجہ اختیار کریں گے، ان کے ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ یہ بیچارے تھوڑے پرانے لوگ ہیں، پیانے خیالات کے لوگ ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ہمارے ساتھ چلنے میں نا ٹائم لگے گا، ان کو ہم نے تھوڑا سا ٹالریٹ کرنا ہے۔ یہ ٹالرنس نہیں دکھا رہے، ہم ٹالریٹ کر لیتے ہیں، ہم تھوڑا سا ان کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کے اندر بھی اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، تو ہم ان کو بہت جگہوں کے اوپر اکوموڈیٹ کر لیں گے۔ تو امپریشن اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیا ہے کہ ورلڈ کی ساری پرابلمز جو ہیں وہ ان کا کاز مسلمز ہیں، یا اسلام جو ہے وہ فنڈامنٹل کاز ہے اس کا۔ اور ایک خاص چیز جو اس ایجوکیشن سسٹم نے اچیو کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمز ہیں، چاہے وہ اولڈ ہیں یا چاہے وہ مڈل ایجز میں ہیں یا چاہے وہ ینگ ہیں، ان کو کچھ پاسٹ کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، ہسٹری کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، اور وہ ظاہر بات ہے جب ان کو پاسٹ اور ہسٹری کے بارے میں نہیں پتا تو اس لیے وہ پھر بہت زیادہ فرم یا بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے اپنے پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں۔ آپ امیجن کریں ایک بندہ ایسا جس کی پرانی یاداشت کھو گئی ہے، اس کا حال کیسا ہوگا؟ ایک ایسا بندہ جو مرضی ایج ہو اس کا اگر پرانی یاداشت کھو گئی ہے، میموری لاس ہے اسے، تو پریزنٹ میں آپ کو کیسا نظر آئے گا؟ وہ کچھ آؤٹ پٹ دیں، آپ لوگ فیڈ بیک دیں۔ ہاں جی، اور بات چیت میں کیسا نظر آئے گا آپ کو؟ باڈی لینگویج کیسی نظر آئے گی آپ کو اس کی؟ اس کو بیچارے کے پاس کچھ کہنے کو ہی نہیں ہوگا، اس کو تو سمجھ نہیں لگ رہی ہو کہ میرے ساتھ دائیں بائیں ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو خود، جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ جس کو اپنے پاسٹ کے بارے میں نہ پتا ہو وہ کس قدر کنفیوزڈ انسان ہوگا، خود کتنا کنفیوزڈ ہوگا۔ باقی اس کے اوپر جتنا مرضی اس کو کنفیوز اور کیا جائے، لیکن وہ خود کتنا کنفیوزڈ ہوگا اگر اسے اپنے پاسٹ کے بارے میں نہیں پتا۔ تو یہی حال ایک ایسی نیشن کا بھی ہے، ایک ایسی امت کا بھی ہے کہ اگر اس کو بھی اپنے پاسٹ کے بارے میں نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو چکا ہے، کیا ہوتا آیا ہے، اور ہمارا پاسٹ، مسلمانوں کا پاسٹ کیسا گزرا ہوا ہے، اور جو ویسٹ ہمیں اس ٹائم بہت زیادہ ملائن کر رہا ہے اور ہمیں برا سمجھ رہا ہے، ہمیں ایسا ڈپکٹ کر رہا ہے کہ ایسے ہم بہت بیکورڈ ہیں، ان کا پاسٹ کیا گزرا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر ایسا نوجوان یا ایسا شخص، ایسا مسلمان جو ہے وہ اپنے پریزنٹ کے اندر بھی بہت کلیئر نہیں ہوگا، بہت سالڈ نہیں ہوگا، اور فیوچر کے بارے میں تو بہت ہی اسکیپٹیکل ہوگا۔ پوائنٹ کلیئر ہو گیا میرا؟ تو اقبال نے بھی اس چیز کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہوا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اس خاص طور پہ نوجوان اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ہوں کہ ان کو اپنا پاسٹ کے بارے میں پتا ہو۔ ان کے جو بہت سارے اشعار ہیں نا وہ نہیں سمجھ آ سکتے جب تک کہ ہسٹری آپ نے نہ پڑھی ہو۔
ورنہ وہ واقعہ جس واقعے کو وہ ایک شعر کے اندر ٹچ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کچھ سمجھ نہیں لگے گا کہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو ایک شعر ان کا ہے جو انہوں نے فرمایا ہوا ہے, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردون تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. گردون کسے کہتے ہیں؟ گیلیکسی کو کہتے ہیں. تو وہ کس گیلیکسی کے تم ایک ٹوٹے ہوئے تارے ہو, جس سے الگ ہو گئے ہو تم نے کبھی غور بھی کیا اس چیز پہ؟ کہاں سے تم آئے تھے, تمہارا پاسٹ کیا تھا, اس چیز کے اوپر کبھی غور کرو. تو اس چیز کی طرف تھوڑے سے میں آپ لوگوں کو اشارے دوں گا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلامک ہسٹری جو ہے وہ پڑھائی جا سکے ڈیلی 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیکچر میں, یا ایک ہفتے کے اندر یا مہینے کے اندر. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلامک ہسٹری کو اس طرح سے پڑھایا جا سکے. البتہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ تھوڑے تھوڑے واقعات جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے مسلمز کا. ویسٹ جو سب سے زیادہ جو دوسری ورلڈ کے اوپر تھرڈ ورلڈ کنٹریز, اور اس کے اندر آف کورس وہ مسلمز کو بھی کاؤنٹ کرتا ہے. جب اس کیٹیگری کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے, جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو عرب اسٹیٹس بھی شامل ہیں اس میں. چاہے جی ڈی پی ان کا جتنا مرضی ہائی جا رہا ہے یا جو مرضی ان کے ہاں اکانومی کا حال ہے جتنی مرضی گروم کر رہی ہے وہ, چاہے وہ یو اے ای ہو, ایمریٹس ہو, دبئی ہو, چاہے وہ سعودیہ ہو, قطر ہو, دوحہ, یہ ملک ہو, لیکن جب وہ پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ کنٹریز بھی شامل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کنٹریز کے اندر کیا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے؟ کنگڈم ہے نا, بادشاہت ہے. یہ ان تمام کے اندر بادشاہت ہے. تو یہ تو پرانا سسٹم ہوتا تھا نا کہ اگر ایک بندہ مر گیا ہے, باپ مر گیا, تو اس کے بیٹے میں سے کوئی ایک بنے گا اس کا جانشین. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اس کی کوئی اپنی کوئی کوالیفیکیشن ہے کہ نہیں, اس کا اپنا کوئی انٹلیکٹ ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ ہی بنے گا بادشاہ کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے. تو ایک کیٹیگری یہ ہے. اور ایک اور کیٹیگری کیا ہے جو پاکستان ٹائپ کنٹریز کی ہے کہ جو ڈیموکریسی کے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں لیکن کس طرح چل رہے ہیں, ہر کچھ عرصے بعد کو ہو جاتا ہے, یہ سسٹم ڈیریل ہو جائے گا, فوج آ جائے گی یا کوئی اور پارٹی آ جائے گی. جو اپوزیشن میں ہوں گے وہ ہمیشہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے, ہمیشہ احتجاج کر رہے ہوں کس طرح سے یہ گورنمنٹ ڈوبے ختم ہو. جو گورنمنٹ میں ہوں گے وہ کس طرح گورنمنٹ کو رن کر رہے ہوں گے, کرپشن کے سکینڈلز ہوں گے ان کے اوپر, زیادتی کے سکینڈلز ہوں گے, انصاف کے جو تقاضے ہیں, جوڈیشل سسٹم جتنا بھی ہے اس کو ملائن کرتے ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ میں یوز کرتے ہیں. اس طرح کی ڈیموکریسی چل رہی ہوگی, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے ایسی جتنی مرضی کنٹریز ہوں جو ڈیموکریسی کے راستے پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. پولیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے ساری کی ساری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. یہ جو یورپ کی جتنی بھی کنٹریز ہیں, چاہے وہ جرمنی ہو, فرانس ہو, انگلینڈ ہو, یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں جو زیادہ لیڈ کر رہی ہوتی ہیں, زیادہ جو بیانات دے رہی ہوتی ہیں اور زیادہ اس طرح فیل کراتی ہیں کہ ایز ایف کہ ہم جو ہیں وہ رول ماڈلز ہیں, لک اپون اس, ہماری طرف دیکھو اور اس طرح کا تم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرو. تو ان کنٹریز کے بارے میں اول تو یہ کنٹریز کوئی بہت پرانی نہیں ہے. یہ کنٹریز تب پہلے اگر آپ پرانے میپس دیکھیں, یہ کنٹریز ساری ایک بہت بڑا کنگڈم ہوتا تھا. کوئی نام پتہ ہے کیا نام تھا اس کنگڈم کا, جو یورپ میں بھی تھا, افریقہ میں بھی تھا اور مڈل ایسٹ کی طرف بھی تھا؟ رومن امپائر ہوتا تھا. یہ سارا کچھ جو ہے یہ رومن امپائر کے اندر آتا تھا. تو یہ تو کنٹریز نمبر 1 یہ کہ یہ کوئی بہت زیادہ نئے کنٹریز نہیں ہے. اوپر سے یہ کہ جب یہ کنٹریز فارم ہوئے ہیں تو ان کی ہسٹری آپ دیکھیں تو ڈارک ایجز کے دور سے گزرے ہیں یہ, اور یہ ہارڈلی کو 200-300 سال پرانی بات ہی ہے کہ ان کے اندر کوئی چینج آیا ہے, ورنہ ادروائز یہ بہت زیادہ گمراہیوں کے اندر یہ کنٹریز تھے. تو ایک طرف جب رومن امپائر تھا, اتنا بڑا امپائر, اور دوسری طرف جو ہے وہ پرشین امپائر تھا. یہ دونوں امپائر تب تو نہیں ہے نا دنیا میں کہیں بھی. تو یہ دونوں جو بڑے امپائرز ہیں جو اس وقت کے اپنے دور کے سپر پاور ہوتے تھے, ان کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہوتا تھا؟ بادشاہت ہوتی تھی یہاں پہ, ایمپررز ہوتے تھے ان کے یہاں. پرشیا کے اندر تو بالکل ہی اس طرح ہی سسٹم ہوتا تھا, اور رومن امپائر کے اندر بھی کیا ہوتا تھا, زیادہ سے زیادہ انہوں نے کچھ ایڈوانس ہو کے ایک سینٹ بنا دیا تھا کہ ایک ٹیم ہوگی لوگوں کی, ایلڈرز کی, جو کہ بادشاہ یا ایمپرر کو ایڈوائزز دیا کریں گے. کسی بات کے اوپر اگر وہ متفق نہیں ہو رہے تو بادشاہ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے, لیکن بہرحال ایمپرر از سپوزڈ ٹو بی ایمپرر. اور جو ایمپرر ہوتا ہے یا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی مالکیت کیا ہوتی ہے, اس کی ورتھ کیا ہوتی ہے؟ جو کچھ بھی اس ملک کے اندر ہوتا ہے, جتنے خزانے جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مالک ہے, جو بادشاہ ہوتا تھا. اسلام کے اندر کیا سسٹم آیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو اس کے بعد جو خلافت کا دور شروع ہوا ہے اس کے اندر خلفائے راشدین کا کیا سسٹم ہوتا تھا؟ وہ بادشاہت نہیں تھی کہ ایک کے مرنے کے بعد جو ہے وہ دوسرے کے بیٹے نے ہی
بادشاہ بن جانا ہے. وہ کیا سسٹم تھا ان کے ہاں؟ انہوں نے آپس میں مشورے سے چوز کیے تھے, خلیفہ چوز کیے تھے انہوں نے کہ ہم نے کس کو خلیفہ بنانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح چوز کیا گیا تھا؟ جنرل ڈسکشن کے بعد ایک کنسنسس ہوا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بیسٹ ہے. انفیکٹ حضرت ابو بکر جو تھے وہ حضرت عمر کی طرف پوائنٹ کر رہے تھے کہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں, یہ زیادہ اپروپریٹ ہے. اور حضرت عمر نے آگے بڑھ کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی تھی کہ نہیں, یہ خلیفہ ہے, میں خود ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں. پھر آہستہ آہستہ کر کے انصار اور مہاجرین میں سے ایک ایک نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا شروع کر لی. کچھ سٹارٹ میں بیعت ہو گئی تھی اور کچھ کو تھوڑا سا ٹائم لگا تھا, بیعت کر لی انہوں نے, جن کے اندر حضرت علی بھی شامل ہیں. جب یہ بیعت ہو گئی تھی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ دیا تھا اس کے اندر کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں میں سے سب سے بیسٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے یہ بڑا ریوارڈ دیا گیا اور مجھے بڑی پریولیج دی گئی ہے کہ میں اب اس چیز کے اوپر ہوں تو اب میں تو انجوائے کروں گا اس چیز کو. انہوں نے کہا تھا مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے مسلمانوں کی اجتماعی معاملات کی, although I am not the best. تو اس کے اوپر اب بعد میں کیا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر کا پروفیشن کیا تھا, کیا کرتے تھے؟ وہ تجارت کیا کرتے تھے, تاجر تھے, وہ بڑے اسکیل کے تاجر تھے. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر بھی, لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان زیادہ بڑے اسکیل کے تاجر تھے. اب ایک طرف وہ خلافت کے نظام کو رن کرنا شروع کیا جس کے اندر بہت زیادہ پیچیدہ پرابلمس بھی آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا سے بہت سارے جو عرب علاقے تھے, بہت سارے عرب کے قبائل تھے, انہوں نے کیا سمجھا تھا, وہ جو بندہ تھا نا جو اپنے آپ کو نبی کلیم کر رہے تھے وہ تو اب رہے ہی نہیں. جب وہ نہیں رہے تو بس معاملہ ختم ہو گیا اب. تو اس لیے وہ جو تھا نا, جس طرح اس دور میں ہوتا تھا پہلے بادشاہوں کے اندر کہ بندہ جب تھا تو اس کے بعد اس کو بیٹا بنے گا, تو ان کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے سروائیو تو نہیں کیے تھے نا. نام پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے کیا نام تھے؟ اور ابراہیم. تو ان کے تو کوئی بیٹے ہیں نہیں, سروائیو کیے نہیں, اس لیے کیا ہوا, نظام ختم ہو گیا بس. تو اس لیے وہ جو ہم نے ساری جو بیعت کی ہوئی تھی وہ اس چیز سے نکل گئی. یہ وہ عرب کے دور دور علاقے کے قبائل تھے جن تک اسلام کے بھی صحیح معنوں میں ٹیچنگز نہیں پہنچی تھی. اسلام کی جہاں پہ ڈیپ ٹیچنگز تھی وہ کون سے علاقے تھے؟ وہ مکہ تھا, وہ مدینہ تھا آف کورس, اور وہ طائف اور اس کے ارد گرد کے جگہیں تھیں. یہ تین جگہیں انٹیکٹ رہی تھیں. باقی اکثر جگہوں کے اوپر تو لوگ اسلام سے ہٹ گئے تھے. جو ایلیجنس تھی انہوں نے کہا ختم ہو گئی, اس کا بیٹا ہے ہی نہیں ان کے, جب تو باقی آگے معاملہ ہی نہیں چلے گا. جبکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اسلام تو پرانے تمام نظریات کو ختم کرنے آیا تھا اور ایک ہائر ویلیوز کے اوپر دینے آیا تھا کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ کوئی کسی کا بیٹا ہے, بلکہ کون زیادہ ایلیجیبل ہے, کون سب سے زیادہ متقی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اور کون جو ہے وہ اس ذمہ داری کو سب سے اچھے طریقے سے نبھا پائے گا. تو ایک تو اس معاملے کو ٹیکل کرنا تھا. اس کے بعد کیا ہوا تھا, عرب کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمبیشیس تھے, زیادہ ان کے اندر تھا کہ ہم لوگ بھی کوئی چیز لائف کے اندر بڑی اچیو کر پائیں. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ محمد بن عبداللہ جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اچیو کر لیا تھا. یہ بھی کیا تھے, یہ ایک عام گھرانے کے تھے اور انہوں نے اچیو کر لیا تھا اتنا بڑا امپائر. کس بیس کے اوپر؟ صرف یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم نبی ہیں, تو ہم بھی دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم نبی ہیں. تو اس طرح کے جھوٹے نبی کھڑے ہونے شروع ہو گئے, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو ہیں وہ جھوٹے نبی آنا شروع ہو جائیں گے. جھوٹے نبی بھی کہا تھا اور دجال کا لفظ بھی استعمال کیا تھا انہی کے لیے, دجالون کذابون. تو جھوٹے دعوے دار جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو اسی طرح ہوا کہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے تھے. ایون ایک عورت بھی تھی, اس نے بھی کلیم کر لیا تھا کہ میرے اوپر بھی وحی آتی ہے, اور اسی طرح لوگوں کے آگے بس پریٹینڈ کرنا شروع ہو گئے تھے وہ لوگ کہ ہاں جی ہمارے اوپر وحی آ رہی ہے, تھوڑا ٹائم دے, ہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا بس ایکٹنگ ہی کرنی ہے نا, ہم کر لیں گے. تو نعوذ باللہ انہوں نے یہ بات سمجھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ کے باقی سچے نبی تھے, ان کے اوپر جو وحی آتی تھی وہ صحیح تھی, اور جو کلام تھا, جو اصل ایسنس تھا, جو ٹیسٹ تھا اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور نبی ہیں, وہ قرآن تھا. انہوں نے اس کے اوپر غور کیا نہیں, تو جھوٹے نبی بھی کھڑے ہو گئے تھے. اور کیا پرابلم آئی تھی, رومن امپائر اور پرشین امپائر کے ساتھ مسلمان جو تھے یہ انگیج تھے. رومن امپائر کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جنگ ہونے والی تھی. اس سے پہلے ہوئی تھی جنگ موتا ہوئی تھی. جنگ موتا کے اندر مسلمانوں کے بڑے بڑے جو صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لیڈرز بنایا تھا وہ شہید ہو گئے تھے. اور یہی وہ جنگ ہے جس کے اندر پہلی دفعہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک
کمانڈر بن کے سامنے آئے تھے. جب 3 مسلمانوں کے جو چیف تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا, اگر یہ نہ رہے تو پھر تم لیڈر ہو گئے, اگر یہ نہ رہے تم لیڈر ہو گئے. تو رومن امپائر کی اتنے بڑے آرمی کے سامنے وہ جب چھوٹی سی جو فوج تھی وہ نہیں لڑ پائی تھی, اور وہ چند ہزار جو تھے وہ ان میں سے لیڈر جو تھے ان کے شہید ہو گئے تھے, تو انہی مسلمانوں نے پھر اسی ایٹ دا اسپاٹ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈر بنایا تھا, اور وہ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ مسلمانوں کو وہاں سے ریٹریٹ کر کے لے کے آ گئے تھے. although مسلمان اس معنی میں کامیاب نہیں ہوئے تھے, لیکن ایک بات ضرور آ گئی تھی کہ یہ جو ہے نا انہوں نے ٹکر ضرور لی ہے اتنی بڑی آرمی کے ساتھ رومن امپائر کی, جن کی جو لیجنز جو ہوتے تھے وہ لاکھوں کے حساب سے ہوتے تھے, اور مسلمانوں کی فوج چند ہزاروں میں ہوتی تھی. مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر جو بنا تھا وہ کون سا بنا تھا؟ یہ جب ہم لوگوں نے مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تھا کہ عرب جو تھے مکہ کے وہ اوور ویلم ہو گئے تھے, تو وہ 10,000 کی فوج آئی تھی مسلمانوں کی. تو یہاں پر تو لاکھوں کے حساب سے ہوتے تھے, رومن لیجنز جو تھے 2-2 لاکھ کے لیجنز ہوتے تھے. ان کے پھر بھی ان کے مقابلے میں ٹکر لے لی, ورنہ عام حالات میں کیا ہوتا, چھوٹی فوج ویسے بھاگ جاتی دیکھ کے. انہوں پھر بھی لڑے ہیں تو ایک لیگیسی رہی تھی کہ ہاں یہ پھر بھی لڑ کے گئے ہیں یہ ان سے. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکاؤنٹ کیا تھا اس چیز کو کہ اب ہم لوگ جائیں گے دوسری جنگ کے لیے رومنز کے ساتھ. جنگ موتا کے ریونج کیا تھا, مسلمان کیا کس جنگ کے لیے سامنے آئے تھے؟ بہت مشہور ہے جو بہت دور تک گئے تھے, تبوک, غزوہ تبوک ہوئی تھی. غزوہ تبوک کے اندر رومن سامنے نہیں آئے تھے لڑنے کے لیے. کیوں نہیں آئے تھے سامنے؟ واقعہ پتہ ہے؟ ریزن پتہ ہے اس کا؟ رومنز کیوں نہیں سامنے آئے تھے لڑنے کے لیے جبکہ ابھی بھی وہ لاکھوں کے حساب سے تھے, اور مسلمان ابھی بھی لاکھوں میں نہیں تھے, ابھی بھی ہزاروں میں ہی تھے صرف. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہیریکلیس جو تھا, یا عربی کی کتابوں میں ہرکل, جو بیزنٹائن امپائر کا کنگ تھا. رومن امپائر بہت بڑا تھا سائز کے اندر, تو جو اس کا ویسٹرن امپائر تھا وہ علیحدہ رول کیا جاتا تھا, اور جو ایسٹرن امپائر تھا اس کو بیزنٹائن امپائر بولتے تھے, وہ علیحدہ رول کیا جاتا تھا. بیزنٹائن امپائر کا جو کنگ تھا, ایمپرر تھا, اس کا نام ہیریکلیس تھا. ہرکل عربی کی کتابوں کے اندر یا حدیث کے اندر ہرکل آتا ہے. تو اس کے نزدیک جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں, واقعی ہیں, لیکن اپنے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے وہ مانتا نہیں تھا, کیونکہ اگر ماننا پڑے, اوپنلی ماننا پڑ جاتا اسے, تو کیا کرنا پڑتا؟ وہ ظاہری بات ہے اس کے لوگ اس کو ٹریزن کے کیس سے مار ڈالتے, یا تو وہ بھاگ جاتا وہاں سے. لیکن اگر بھاگ کے مسلمانوں کی طرف بھی آتا تو ایز نارمل مسلمان ہی ہوتا, کیونکہ مسلمانوں کے اندر کوئی ہائر لوور رینکس تو نہیں ہوتے نا, جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے. اب ایک طرف ہم دعا کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق ہی, بہترین کریشن جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ساتھ احادیث اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو احادیث کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک عربی شخص آئے, ایک بدو شخص آئے مسلمانوں کے پاس. پہلی دفعہ وہ مدینہ میں آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ مسلمان کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, آ کے انہوں نے سوال پوچھا, آپ میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو سوال ہے, آگے جو بھی حدیث ہوتی تھی بے شمار حدیثوں میں اس طرح, لیکن یہ جو ان کا سوال ہوتا تھا کرنا, اس سے کچھ پتہ ہے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آگے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ میں سے محمد کون ہے, تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے جو ہیڈ ہیں, جو مسلم اسلامک اسٹیٹ کے جو امیر ہیں, وہ اتنے سمپل تھے کہ ان کو دیکھ کے آئیڈیا بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں. نہ تو ان کا ڈریس اپ کوئی اتنا سمپل, کوئی اتنا وہ ہوتا تھا ایکسٹرا آرڈنری ہوتا تھا کہ کوئی اسپیشل قسم کا گاؤن پہنا ہوگا اوپر, یا کوٹ ہوگا, یا امامہ ان کا کوئی ایسا ڈفرینٹ ہوتا تھا. اتنے سمپل تھے کہ عام آدمی کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا. اور صرف ڈریسنگ کے اندر سمپلسٹی نہیں, بلکہ اور کس چیز میں سمپلسٹی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے میں بھی سمپلسٹی تھی. یہ نہیں کہ ایک وہ اونچی چیئر پہ بیٹھے ہوئے اور باقی سب جو ہوں گے وہ نچلی چیئر پہ بیٹھے ہوں گے. جس طرح کہ ایک کمپنی کا ایک ہیڈ بھی ہوتا ہے, ایک سی او بھی ہوتا ہے, جب وہ ایک کانفرنس میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی چیئر ہمیشہ ایک بڑی سی ہوتی ہے, آرمز اس کے بڑے ہوں گے یا اس کے جو شولڈرز ہوں گے وہ زیادہ اونچے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا. اس قدر سمپلسٹی تھی اس کے اندر, اس معاملے میں اس قدر سمپلسٹی تھی. تو اگر ہرکل کو یہ ہوتا کہ میں وہاں پہ آ جاؤں گا, تو اس کو تو بالکل ہی سمپل ہو کے رہنا پڑنا تھا. وہ سارے جو بادشاہت کے اندر رہ رہا تھا وہ سب کو چھوڑنا پڑتا. تو فار مینی ریزنس, فار پولیٹیکل ریزن, اکنامک ریزنس, وہ اس نے نہیں اس کو آپٹ کیا. کیا پتا اس کی فیملی بھی اس کو ڈسون کر دیتی, اس لیے اس نے سوشل ریزنس کی وجہ سے بھی آپٹ نہیں کیا اس نے. تو وہ سامنے نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے غزوہ تبوک کے اندر تو وہ سامنے ہی نہیں آئے لڑنے کے لیے. بعد میں مسلمانوں کے اس چیز کا بہت فائدہ ہوا تھا کہ اس بارڈرنگ علاقہ جو تھا
جتنا بھی بارڈرنگ علاقہ تھا مسلمانوں کا اس کے ساتھ، رومن امپائر کے ساتھ، ان سب کے اندر جو ہے نا ایک مسلمانوں کا ٹیکا بیٹھ گیا تھا کہ ان سے تو رومنز ڈرتے ہیں کہ سامنے نہیں آئے. تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، وہ شہید ہوئے تھے اس غزوہ کے اندر، جس جنگ کے اندر، جنگ موطا کے اندر وہ شہید ہوئے تھے. تو ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیڈر بنا کے، بالکل ینگ سے لڑکے تھے، ان کو لیڈر بنا کے تیار کیا تھا کہ یہ جائیں گے. تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آ گیا تھا. تو ایک اور پرابلم یہ بھی آ گئی تھی کہ جب پورا عرب ہی تقریباً مرتد ہو گیا ہے، اسلام سے پھر گیا ہے، پھر جھوٹے نبی بھی آ گئے ہیں، تو بجائے ایک تو یہ کہ اسلام کو چھوڑ دیا، دوسرا یہ کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر انہوں نے ایک پاکٹس بن گئے ہیں ریزسٹنس کے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر رومن امپائر بھی آ رہا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت ابو بکر نے یہ فیصلہ یہ بھی کیا تھا کہ نہیں، مسلمان جو ہیں وہ یہ جو فوج ہے مسلمانوں کی، یہ جائے گی وہاں تک. اور یہ گئے بھی تھے، دوبارہ گئے وہاں پہ بارڈر تک، دوبارہ پہنچے، تو وہ اس سارے علاقے کے اندر دوبارہ ایک ٹیکا بیٹھ گیا مسلمانوں کا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی. پھر ایک اور بھی کیا پرابلم آ گئی تھی، فیس ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی یا جو اسلامک اسٹیٹ کی جو ریٹ ہوتی ہے، ریٹ کسے کہتے ہیں؟ رول آف لا، جو کہ اس ٹائم مثال کے طور پہ ہمارے ملک کے اندر کافی حد تک مس ہوتا جا رہا ہے، کافی حد تک کم نظر آ رہا ہے. ٹیکس، اتنا ٹیکس دینا ہے، ٹیکس کوئی دے ہی نہیں رہا. 19 کروڑ کی آبادی ہے، ٹیکس مشکل سے 9 لاکھ بھی نہیں دے رہے لوگ. تو 19 کروڑ میں سے جتنے ٹیکس دے سکتے ہیں، چلیں آپ 10 کروڑ نکال دیں، 9 کروڑ تو ہوں گے، مزید نکال دیں آپ 4 کروڑ تو ہوں گے جو ٹیکس دے سکتے ہیں. ٹیکس دے نہیں رہے، لیکن پھر بھی ان کا بزنس چل رہا ہے، کام چل رہا ہے. اور جو بندہ شرافت کے اندر آ کے ٹیکس دے رہا ہے، بس وہی پھنسا ہوا ہے اس کے اندر، ٹیکس کے نظام کے اندر. گورنمنٹ چاہے بھی، گورنمنٹ اگر کرنا بھی چاہے تو گورنمنٹ کی کوئی سن ہی نہیں رہا، کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. شام کے جب ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جی ٹی روڈ یا جو بڑی بڑی جو ہائی ویز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ابینڈن ہو جاتی ہیں، بالکل ڈیزرٹیڈ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ رات کے وقت جو ہے وہ سیکورٹی میک شور نہیں ہے کہ راستے کے اندر کوئی لوٹ لیا جائے، کوئی چوری ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو کوئی شور نہیں ہے. جب یہ موٹر وے بنی تھی، موٹر وے کب بنی تھی؟ ہاں جی، میں خیال میں 97-98 کی بات ہے، میں خیال میں 97 میں شاید انہوں نے کو لانچ کیا تھا. تو موٹر وے جب بنی تھی تب شروع میں کیا ہونا شروع ہوا تھا؟ جو ٹول پلازے ہوتے ہیں ان کے بازار ہی بات ہے، ٹیکس جمع ہو رہا ہوتا ہے، ٹول ٹیکس، پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی جو ارد گرد کے جو گاؤں وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی ڈاکہ مار دیا کرتے تھے. یہ زیادہ آسان جگہ ہے، ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے، ڈاکہ ماریں گے، اور وہاں درازے بھی پتہ ہے کون سی درازوں میں پیسے ہوتے ہیں، ہم نکال کے لے آئیں گے ان کو. وہ بعد میں جا کے پھر فوج کو بھی ڈپلوائے کیا گیا تھا وہاں پہ کہ FWO کے انڈر جو ہے نا یہ اس کی سیکورٹی بھی آئے گی. تو گورنمنٹ کی ریٹ جس طرح نہیں ہے، تو اسی طرح ہی اس وقت خلافت کے دور کو چیلنج کرنے کے لیے ایک ریٹ کے اوپر بھی ایک چیلنج آیا تھا کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جو سینٹرلائز سسٹم ہے زکوٰۃ کلیکشن کا، ہم نہیں زکوٰۃ دیں گے، ہم زکوٰۃ خود ہی مینیج کر لیں گے، ہمارے علاقے کی زکوٰۃ ہے ہم خود مینیج کر لیں گے، ہم خود ہی کر لیں گے. انہوں نے یہ ڈینائی نہیں کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیا ڈینائی کیا تھا؟ خود ہم مینیج کریں گے، ہم کلیکٹ بھی خود ہی کریں گے، ہم ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے، آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی اسلامک اسٹیٹ کی ریٹ کے خلاف تھا یہ چیز. تو کیا میک شور کیا تھا حضرت ابو بکر نے کہ نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ میں، اگر جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی بندہ جو ہے اس کا لائف سٹاک ہے، لائف سٹاک کسے کہتے ہیں؟ مویشی جانور جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بکریاں ہو گئی، اونٹ ہو گئے، گائے بھینسیں ہو گئی، ان کے حساب سے جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کا ایک ڈفرینٹ کیلکولیشن ہوتی ہے. ظاہر بات ہے وہ 2.5% کے حساب سے پروفٹ نہیں ہوتا، تو وہ جانوروں کا ایک حساب ہوتا ہے. اگر اتنے جانور ہیں تو یہ ایک جانور ایسا دینا ہے، اگر اتنے جانور ہیں تو ایک جانور یا اتنے جانور ایسے دینے ہیں. تو اس کے اوپر جو کیلکولیشن تھی اس کے حساب سے حضرت ابو بکر نے کہا تھا اگر کوئی اونٹ دے دیتا تھا، اور اب بھی وہ اونٹ دے رہا ہے لیکن اس کو باندھنے والی رسی نہیں دے رہا، صرف اتنی بھی اگر وہ کمی کرے گا تو تب بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. تو نو کمپرومائز آن پرنسپلز، اس کی بیس کے اوپر خلافت کا نظام سٹارٹ ہوا تھا. حضرت ابو بکر کیا تھے؟ تاجر تھے. اب تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہری بات ہے کہ ایک تاجر، ایک بزنس مین جو ہے، اس نے اپنے بزنس کو رن بھی کرنا ہے، اسے لوک آفٹر بھی کرنا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس طرح کے جو ڈیفیکلٹ سچویشنز ہوتی تھیں، اس طرح کی جتنی بھی ڈیفیکلٹ سچویشنز ہوتی تھیں ان کو ساتھ کس طرح وہ ایک تو ہینڈل بھی کر رہے ہیں وہ، اور بہت کریکٹر دکھا رہے ہیں. کیونکہ کچھ باتوں کے اوپر ایون حضرت عمر جیسی شخصیت کے لوگ بھی جو تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر نرمی دکھا دیتے ہیں. جیسے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے کس چیز کے اوپر نرمی کا کہا تھا؟
حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ کے معاملے میں نا ہم کچھ نرمی دکھا دیتے ہیں کہ اس کو ہم بعد میں لیٹر آن ٹیکل کر لیں گے, پہلے دوسرے مسائل حل ہو جائیں. تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ بہت حد تک ڈیسیجن میکنگ کے اندر وہ بہت اسٹرانگلی خود مینیج کر رہے تھے کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے. پلس انہوں نے اپنا بزنس بھی مینیج کرنا ہوتا تھا. تو ایک دن اسی طرح ہی وہ صبح اپنی دکان کی طرف جا رہے تھے تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں یہ راستے میں ان کو مل گئے, اور اس کے اوپر انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, کیوں آپ کہاں جا رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا تم لوگوں نے مجھے خلیفہ تو بنایا ہے, تو میں نے کیا اپنے گھر کا نہیں, اہل و عیال کا خیال نہیں رکھ رہا, اپنا کام نہیں میں نے چلانا, تو میں کام پہ جا رہا ہوں. تو ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ خلیفہ جو تھے وہ انیشیلی سٹارٹ جب ہوا تھا کام, تو خلیفہ جو تھے وہ ایک طرف سے اس کو بھی مینیج کر رہے تھے, اسٹیٹ کے افیئرز بھی مینیج کر رہے تھے, پلس یہ نہیں کہ وہ بادشاہ بن گئے ہیں تو اب وہ تمام ریاست کی چیزیں جو ہیں وہ ان کی ہو گئی ہیں. ان کا ایک محل بنے گا سب سے پہلے, اور ان کے پاس خادم ہوں گے, حاضر ہوں گے, وہ خود جا رہے ہیں اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے, وہ خود جا بھی رہے ہیں. اس کے اوپر جب انہوں نے کہہ دیا کہ پھر مشورہ یہ کیا گیا کہ نہیں کیوں نہ اس طرح کیا جائے کہ آپ کے لیے کوئی سیلری کوئی فکس کر لی. تو 200 دینار جو تھے وہ اپوائنٹ کی گئی کہ 200 دینار جو ہیں پرابلی یہ سفیشینٹ ہوں گے فار دا ہول ایئر, ایک پورے سال کے لیے یہ سفیشینٹ ہوں گے. تو میتھ تو ماشاء اللہ آپ لوگوں کو آتی ہوگی, تو 250 دینار کو 12 سے ذرا ڈیوائڈ کریں, کتنا بننا چاہیے یہ 250 دینار 250 دینار کو 12 سے ڈیوائڈ کریں, ٹھیک ہے 20 کچھ بنیں گے سم تھنگ, ٹھیک ہے. تو اتنے کم دینار جو تھے وہ ان کی اپوائنٹ ہوئی کی تھی سیلری, اتنی منیمم, لیوریج نہیں, اتنی منیمم, اتنی کم سیلری جو تھی وہ اپوائنٹ کی گئی تھی. مثال کے طور پہ امریکہ کی جو کانگریس ہوتی ہے اس کے جو ممبر ہوتے ہیں ان کی سال کی جو فکس منیمم سیلری ہے, TADA سارے چھوڑ دیں, وہ ہوتی ہے 1,75,000 $175,000. اس کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں نا 102.6 سے, جو کہ ڈالر کا شاید آج کا ریٹ ہے, اس آپ ملٹی پلائی کریں کتنا ہیوج فگر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. ان کا پریزیڈنٹ کی بات نہیں میں کر رہا, ایک ممبر آف کانگریس جو ہے, صرف ایک ممبر آف کانگریس جو ہے, ہی از ٹیکنگ $175,000 پر ایئر. اور یہ جو ہے ہو سکتا ہے اب انکریز ہو گیا, کیونکہ یہ جو میں آپ کو کاؤنٹ بتا رہا ہوں دس از فرام 2013, تو 2 سال پرانی بات ہے, کیا پتا اب اور بھی بڑھ گئی ہو وہ. تو حضرت ابو بکر کی سیلری جو اپوائنٹ ہوئی تھی دیٹ واز اونلی 250 دینار فار دا ہول ایئر. اس کے اندر بھی ایک واقعہ آتا ہے, وہ واقعہ یہ آتا ہے کہ وہ سیلری اتنی کم, اتنی مشکل سے گزارا ہوتا تھا اس کا, کہ حضرت ابو بکر جو تھے وہ شوقین تھے میٹھے کے, ڈیزرٹس کے, میٹھے کے شوقین تھے وہ, لیکن ان پیسوں سے وہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ کھا سکیں. تو کیا ہوا تھا, ان کی جو وائف تھی وہ اس چیز کو مانتی تھی, سمجھتی تھی اس چیز کو کہ یہ جو ہیں اس چیز کے شوقین ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, بہت تھوڑے تھوڑے کر کے نا کسی طرح سے مینیج کرنا شروع کیا کہ میں کسی طرح سے پیسوں کو حساب کرتی ہوں, سیونگ کرنا شروع کرتی ہوں میں. اس سے ایک اور چیز بھی پتہ لگتی ہے اس واقعے سے کہ جو گھر کی بجٹنگ ہوتی تھی یا جو بجٹنگ کا حساب ہوتا تھا وہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے انہوں نے بھی اپنے عورتوں کے حوالے کیا ہوتا تھا. یہ جو اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ڈسکریس کر رہا ہے اس کو اور کسی کوئی حیثیت نہیں دیتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو چلانے کے جو فائنینشیل میٹرز ہیں, جو بجٹ ہوتا ہے اور اس کو کس طرح مینیج کرنے کا, یہ تمام جو ہیں یہ مسلمان عورتیں کیا کرتی تھیں, اس کا مطلب ہے. تو انہوں نے کیا کیا, حضرت ابو بکر کی جو بیوی تھی انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے سیو کرنا شروع کیا, اور بہت ٹائم کے بعد جا کے وہ اس طرح ہوا کہ وہ ایک میٹھا بنانے کے قابل ہو سکا. جب وہ میٹھا بنا کے حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو جب کھایا تو بہت پسند آیا. تھوڑا سا 2 واقعات کے اندر تھوڑے سے ورڈنگز ڈفرینٹ ہے, اس لیے میں ایک ورژن بتا رہا ہوں. انہوں نے پسند, بلکہ جب میٹھا دیکھا انہوں نے تو وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ شاید کہیں سے گفٹ ہو کے آیا ہے, کہیں سے آیا ہے, کسی کے ساتھ والے نے دیا ہے, کچھ اس طرح کر کے کتنے عرصے بعد کھانے کو مل رہا ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے, اگین خلیفہ کی بات ہو رہی ہے, جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں, جو امیر المومنین ہیں, ان کے گھر کی بات ہو رہی ہے یہ. تو انہوں نے جب اس کے اوپر اظہار کیا, ایک اس کا خوشی کا اظہار کیا, تو انہوں نے کہا نہیں میں نے اس کو سیو کیا تھا اور میں نے اس کے لیے آپ کے لیے خاص طور پہ اس کو تیار کیا تھا. وہ اس کے اوپر اتنا حیران ہوئے کہ یہ جو پیسے ہیں ان میں بھی سیونگ پاسبل ہے, اس میں بھی سیونگ پاسبل ہے. انہوں نے جتنی سیونگ ہوئی تھی وہ ساری بیت المال نے واپس جمع کرا دی. وہ ساری سیونگ جو تھی انہوں نے بیت المال میں واپس جمع کرا دی کہ یہ جو پیسے تھے یہ ہمیں صرف ملے تھے اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے, لگژری کے لیے نہیں ملے تھے. میٹھا لگژری ہے تو اس لیے انہوں نے وہ بھی واپس کر دیا تھا.
حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا کہ جب یہ ایمان لائے تھے تو ان کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں، اتنا بڑا مال تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے وہ چیز جو تھی وہ اللہ کے اس میں بیت المال میں واپس جمع کرا دی کہ نہیں، اس کے اوپر ہمارا حق نہیں بنتا. اور اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے تھے، ان کی بیماری کا واقعہ کچھ اس طرح کا آتا ہے کہ ایک سرد دن کو جب وہ صبح تیار ہوئے نہائے تو بیمار پڑ گئے، جس طرح ٹھنڈ لگ جاتی ہے اس طرح کر کے بیمار ہو گئے تھے وہ. لیکن وہ بیماری جو تھی وہ پرولونگ کرتی رہی کہ ایونچولی وہ ریلائز کر لیا انہوں نے کہ شاید یہ میرے موت کا وقت آ گیا، تو مرض الموت میں مبتلا ہوں، ایسے مرض میں مبتلا ہوں، ایسے بیماری میں مبتلا ہوں جو مجھے موت تک لے جائے گی. تو انہوں نے بیفور ٹائم انہوں نے پھر مشورہ کرنا شروع کیا صحابہ کے ساتھ کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے گا میرے بعد. تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ انہوں نے اپنے ایسٹس جتنے بھی تھے کہ میرے گھر کی ملکیت یا میرے کوئی جانور ہیں یا میرے پاس کوئی زمین ہے جو غزوات یا جنگوں کے اندر ہم نے حاصل کی تھی یا انہوں نے خود ارن کیا تھا، ان کے جو بزنس کے اندر اگر کوئی چیزیں تھیں ایسی، کیلکولیٹ کرو کہ جب سے میں خلیفہ بناؤں تب سے لے کے اب تک میں نے بیت المال میں سے کتنا مال لیا ہے. جب وہ کیلکولیٹ کیا گیا تھا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میرے مال میں سے یہ بیت المال میں واپس ڈال دو. اس کے اوپر حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اتنا ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے بعد میں آنے والے جو ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس سٹینڈرڈ کو میٹ کرنا. تو ابھی جو ہم لوگ باہر کی اور اپنے ملک کے اندر حساب دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا تھا جب پوری دنیا کے اندر بادشاہت تھی، پوری دنیا کے اندر بادشاہ ہوتے تھے اور وہ انہوں نے عوام کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہوتا تھا کہ یہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے بڑے بڑے محل ہوا کرتے تھے، محل کے ارد گرد مسلسل جو ہے وہ چوکیدار ہوا کرتے تھے. عوام سے ان کا اتنا بھی کانٹیکٹ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو پتہ لگے عوام کے کیا حالات ہوتے تھے کہ وہ بھاری بھاری ٹیکس ڈالا کرتے تھے عوام کے اوپر. جس طرح کہ کنگ جان جو تھا انگلینڈ کا، اس نے اپنے عوام کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکس ڈالے ہوتے تھے کہ ویلفیئر کے لیے کیا کیا جاتا تھا، اسی کے ایک زمانے کے فوج کے اندر ایک جو سپاہی تھا آرچر تھا جو تیر انداز تھا، وہ بعد میں جو پھر آؤٹ لا ہو کے اس نے پھر کیا کرنا شروع کیا تھا، ڈاکے ڈالنا شروع کر دیے تھے بادشاہ کے محل میں تاکہ غریبوں کو سسٹین کیا جا سکے. کیا نام ہے اس کا؟ رابن ہوڈ. تو رابن ہوڈ بنے کہ ان کے معاملات یہ ہیں کہ ان کے بادشاہ اس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے کہ ناجائز ٹیکس اس طرح کے لیا کرتے تھے کہ اس کے بیسس کے اوپر وہ پھر عوام کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، خود اپنے عیشیوں کے اندر رہا کرتے تھے. یہ ان کے ملک کے اندر حالات ہوتے تھے. ان کے ملک کے اندر، ان کے علاقوں کے اندر ریلیجن کے کیا حالات ہوتے تھے کہ آپ اگر اس یورپ کی کنٹریز کے اندر آ رہے ہیں جن کا ریلیجن کیتھولک کرسچنز ہیں، وہ تو وہ کیا کریں گے، کیتھولک چرچ کو وہ انہوں نے ایک طرح کا ٹیکس دینا ہوتا تھا، چرچ کو ٹیکس جاتا تھا. مسلمانوں کے اندر تو کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ مساجد کے اندر زکوٰۃ جائے گی. مساجد کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ تو ضرورت مند لوگوں کو لگتی ہے، مسجدوں کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی. تو جو ان کے ہاں ہوتا آیا ہے وہی بات ہے کہ اگر ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے پاسٹ کو جانیں گے نا تو وہ اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ یہ جو جتنا بھی میڈیا پروپیگنڈا دکھاتا ہے نا، ان کی بات ان کے منہ پہ ماری جا سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا ہیریٹیج اور ہے، آپ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل کوئی اور لوگ تھے. اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیکسٹ خلیفہ بنے تھے، حضرت عمر کس طرح خلیفہ بنے تھے، حضرت ابو بکر نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور صحابہ میں سے کچھ تھے جنہوں نے اس کے اوپر آبجیکٹ کیا تھا. آبجیکٹ اس سینس میں نہیں کہ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اس طرح کے آبجیکٹ اس سینس میں کیا تھا کہ حضرت عمر کی جو پرسنالٹی ہے وہ زیادہ سخت بیت کے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے، جو لوگ ہیں، جو رعایا ہیں، وہ اس چیز کے اوپر پریشان ہو جائیں اور مشکل ہو جائے. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، حضرت عمر جو ہیں تقوی اور الہیت میں ان کا میچ کوئی نہیں ہے. بلکہ حضرت عثمان نے جب ان سے مشورہ مانگا گیا تھا تو حضرت عثمان نے کیا کہا تھا حضرت عمر کے بارے میں کہ ان کا جو ظاہر ہے وہ باطن سے زیادہ برا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے نا تو وہ ظاہر میں ہے. ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ یہ ان کے جو کچھ بھی ان کے اندر ہے نا، اگر سختی ہے تو وہ نظر آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہڈن کوئی ایسی چیزیں ہیں جو دل کے اندر کچھ ہے اور سامنے بندہ کچھ اور ہے. تو جب اقتدار آئے گا تب بندہ وہ خراب ہو جائے گا. مثال کے طور پہ یہ کہ میں اور آپ روڈ پہ کہیں جا رہے تھے، پتہ لگا روٹ لگا ہوا ہے، وہ کیا پرابلم ہے، اور روٹ میں کبھی کوئی ہمارے فورسز کے کوئی چیف جا رہے ہیں یا کوئی منسٹر جا رہے ہیں یا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جا رہے ہیں یا کوئی باہر کے کوئی فارنر آئے ہیں اور ان کے لیے روٹ لگا ہوا ہے.
تو ہم لوگ ظاہری بات ہے کہ تنگ آتے ہیں اس چیز سے, برا بھلا کہتے ہیں, ہر طرح سے کرپ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کس طرح کے ہمارے لیڈرز ہیں کہ یہ انہوں نے عوام کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا سارے. لیکن ہوگا کیا کہ اگر بالفرض آپ کا کوئی رشتہ دار پرائم منسٹر کچھ ہی لگ جاتا ہے, یا آپ خود آگے جا کے لگ جاتے ہیں, اور آپ نے اپنا تزکیہ اگر نہیں کیا ہوا, تو یہ حرکت آپ نہیں کریں گے, کریں گے نا آپ بھی ہے. آپ نارمل فلائٹس پہ جانا چاہیں گے, یا آپ کہیں گے میرے لیے الگ چارٹرڈ فلائٹ ہو, جو ڈیڈیکیٹڈ میری فلائٹ ہوتی ہے وہی ہو میری, اور جو پرائم منسٹر ہاؤس کے جو مسلسل دن رات جو اے سی چل رہے ہوتے ہیں, یا جو کھانے پینے کے جو بڑے بڑے جو ان کے کورسز چل رہے ہوتے ہیں, کھانے پینے کی ٹیبل کے اوپر لیوشنگ قسم کا کھانا ہوتا ہے, جو وہ اگر تزکیہ نہ کیا اپنا, تو ہم بھی تو یہی کریں گے نا, یہی کریں گے نا. جب آپ شادی پہ جاتے ہیں, کسی شادی پہ, تو کس طرح کھانا کھاتے ہیں؟ مفت کھانا جب ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم بھی یہ کام نہیں کریں گے جب وہاں پہ ہمیں مفت کھانا مل رہا ہوگا. اگر تزکیہ نہ کیا تو یہ کام نہیں کریں گے کیا؟ آف کورس یہ کریں گے, آف کورس یہ کریں گے, کیونکہ لیکچر دے دینا بہت آسان ہے, لیکچر سن لینا بہت آسان ہے, باتوں کو نوٹ کر لینا آسان ہے, اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہی اصل چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کاؤنٹ کرنی ہے؟ ہمارے اعمال کاؤنٹ کرنے ہیں, صرف ہماری وہ نہیں کاؤنٹ کرنی کہ ہم نے کہا کیا تھا, کتنی اچھی اچھی باتیں بولی تھیں. اعمال کاؤنٹ کرنے ہیں کہ عمل کتنا کیا اس کے مطابق. تو حضرت عثمان نے یہ مشورہ دے دیا تھا کہ نہیں, جو ان کا ہے نا ظاہر ہے, بس کوئی اگر برائی تھی تو ظاہر میں ان کے نظر آ رہی ہے, ان کا باطن بالکل جو ہے وہ پاک ہے, بالکل صاف ہے. حضرت ابو بکر نے اس بات کے اوپر رہے تھے, جو چند صحابہ تھے صرف جنہوں نے آبجیکٹ کیا تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ پرابلی اچھی چوائس نہیں ہوں گے, لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں بنتا ہوں یا مجھے بنائے. تو انہوں نے حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ جب ذمہ داری پڑے گی تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, نرم ہو جائیں گے, جو سختی نظر آتی ہے نا بظاہر وہ ختم ہو جائے گی. اور بالکل ایسے ہوا تھا کہ جب ان کے اوپر وہ ذمہ داری پڑی تھی تو وہ سختی جو تھی بظاہر وہ نرم پڑ گئی تھی. ابھی کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں, کوئی ڈیر کر سکتا ہے کہ کبھی کوئی بالفرض یہ کہ آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے لیڈرز کے بھی اور ہمارے بھی. بالفرض یہ کہ اگر ہم لوگ اس طرح کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ لیڈرز کو برا بھلا کہہ دیں گے, بڑا آسان کام ہے ان کو لیڈر کو برا بھلا کہہ دینا. باتیں بھی اس طرح کر کے کریں گے کہ جس طرح کہ وہ ہم سے ایج میں چھوٹا ہے تو اس طرح کر کے باتیں کریں گے. لیڈر کو برا بھلا کہہ دینا بھی بہت آسان ہے, اس کے مذاق اڑانا بھی بہت آسان ہے, لیکن بالفرض وہی لیڈر آپ کے کسی ایونٹ کے اوپر آ جاتا ہے, آپ کے کالج کے اندر سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہے, یا آپ کی یونیورسٹی کے اندر کانوکیشن ہو رہی ہے, آپ کو ڈگری ڈسٹریبیوٹ کی جانی ہے, اور آپ کو پتہ لگا وہی لیڈر آ گئے ہیں آپ کے وہاں پہ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے. آپ اسمائل کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوائیں گے؟ ساتھ کھنچوائیں گے نا. ڈبل سٹینڈرڈ اصل میں ہمارے اندر بھی ہیں. ظاہری بات ہے جس طرح کے ہم ہیں انہی لوگوں میں سے پھر لیڈر نکلتا ہے نا, جیسے ہم ہیں ویسے لیڈر نکلے گا. تو کیا ہے کہ ہم لوگ کیونکہ اس طرح کے, اس لیے پھر لیڈر بھی ہمارے اسی قسم کے ہی ہیں لوگ ہیں. تو حضرت عمر نے کیا کیا تھا کہ پھر میں بات جو بتا رہا تھا, تو لیڈر بھی ہمارے اسی قسم کے ہیں کہ وہ بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے کہ ان کے بارے میں کوئی بندہ کوئی بات ان کے سامنے فیس کے اوپر کرے یا برا بھلا کہے, وہ تو پکڑیں گے اسے. جیسا وہ ایک ویڈیو کلپ ہے کہ 2005 کے اندر جب اس ٹائم کے جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب تھے ان کے بارے میں وہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا جو کانوکیشن سینٹر کے اندر, تو بعد میں جو کچھ بھی بیچارے کے ساتھ ہوا ہوگا. اسی طرح حضرت اب مسلمانوں کے اندر ہماری تاریخ کے اندر کیا ہوا تھا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین جو ہیں وہ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبے کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ بس کتابوں میں سے چیزیں پڑھیں اور کوئی پڑھ کے سنا دیں, بلکہ جو میٹرز ہوتے تھے, جو مسلمانوں کی پرابلمز ہوتی تھی, ان تمام کو ایڈریس کیا جاتا تھا. میں اصل میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی لیکچر اس طرح کے نہیں ہے کہ میں کہوں اس ٹاپک کے اوپر آج لیکچر ہے. یہ اوور آل آپ کو اسلامک ہسٹری جو ہے وہ رمضان کی ان چند کلاسز کے اندر 5-6 کلاسز کے اندر کور کرنی ہے, تو اس کے میں مختلف ایسپیکٹس آپ لوگوں کے سامنے کور کرتا جا رہا ہوں. اب ایک خاص ایونٹ ہوتا ہے اسلام کے مطابق ویک کے اندر جس کے اوپر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے وہ 2 ہفتے مس کر دیا تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جمعہ پڑھنا جو ہے یہ آپ کے لیے لازم ہے. جس نے 2 لگاتار مس کر دیے, اب بیمار ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو ایک الگ ریزن ہے, لیکن جس نے انٹینشنلی 2 مس کر دیے تو اس کا ایمان, وہ ٹینشن لے اپنے ایمان کی. پھر وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ اب تمام آپ امیجن کریں کہ تمام میل ممبرز آف دا سوسائٹی, دکانیں بند, سب کچھ بند. قرآن کے اندر واضح حکم ہے, حرام میں اس وقت کی کمائی,
اس وقت کچھ بھی کمانا حرام ہو جاتا ہے. چاہے وہ آپ کوئی قرآن ہی کیوں نہیں, اگر آپ نے کوئی اسلامک سینٹر ہی کھولا ہوا تھا اور وہاں پہ قرآن ہی آپ پڑھا رہے تھے یا آپ قرآن ہی بیچ رہے تھے یا کوئی بھی چیز تھی, تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. قرآن پڑھانے کے بھی پیسے حرام ہو جائیں گے اس وقت, اگر اس وقت جو ہے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں. اتنی سختی ہے. پھر عورتوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی جایا کریں. اس کے اندر ترغیب ہے کہ وہ جائیں اور ان کو اگر جانے سے کوئی نہ روکے. تو سب لوگ اگر جائیں اور وہاں پر جا کے جو بھی اس علاقے کا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ خطبہ دیا کرتا تھا, تو اپنے علاقے کے جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں اسلام کے اوپر, تقوی کے اوپر بھی ایک لیکچر اور درس دیا جاتا تھا, تاکہ ایمان جو ہے وہ پمپ اپ ہو ایک ویک ٹو دا نیکسٹ ویک, ہر ہفتے تک جو ہے نا وہ ایک مینٹین رہے اس کا. پلس یہ کہ جو کرنٹ میٹرز ہیں, پرابلمز ہیں مسلمانوں کے, وہ بھی ایڈریس کیے جا سکیں. یہ پبلک کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا تھا. اور اسلام کی پوری ہسٹری کے اندر ہمیشہ خلیفہ, ہمیشہ گورنر اور جو شہر کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے تھے جو چھوٹی پوسٹ کے اوپر لگے ہوتے تھے, ان تمام کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں کہ انہوں نے مسجد کے اندر خطبہ دینا ہوتا تھا. الگ سے امام صاحب نہیں ہوتے تھے, ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ انہوں نے خطبہ دینا ہوتا تھا. تو اسی طرح ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, وہ جب خطبہ دے رہے تھے, پبلک کے ساتھ اس طرح کا کانٹیکٹ تھا, تو ایک خاص پرابلم تھا مسلمانوں کا کہ جو شادی جب ہوتی ہے تو حق مہر جو دیا جاتا ہے, حق مہر کیا ہوتا ہے؟ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ جو وائف کو دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وائف کو دیا جاتا ہے, جو آپ لوگ دیں گے انشاءاللہ جلد, ٹھیک ہے. بجٹنگ پہلے سے کر لیں اس کی, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ نارملی ہماری فیملیز میں کیا ہوتا ہے, فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ باقی تو شادیوں کے اوپر ہر طرح کا فضول خرچے بھی ہو رہے ہوں گے, ان اسلامک چیزیں بھی ان اسلامک جو ایونٹس ہیں ان کو بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوگا, جس طرح مہندی اور یہ چیزیں خالص ہندوانہ رسمیں ہوتی ہیں, یہ ان کو بھی کیا جا رہا ہوگا. پلس یہ کہ ہم لوگ اسلام کے نام سے اگر کوئی چیز کرتے بھی ہیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ان اسلامک ہو جاتی ہیں. تو جہیز بھی دیا جا رہا ہوتا ہے, جبکہ جہیز جو ہے یہ بالکل ان اسلامک چیز ہے, یہ گناہ ہے, یہ ایکسپلائٹ کر کے لینا اس طرح یہ گناہ میں شامل ہوتا ہے بالکل. تو اس کے اندر کیا ہے کہ اسلام کے اندر جس کی اصل اہمیت ہے وہ کیا ہے, حق مہر کی ہے. حق مہر کی اصل اہمیت ہے. اور ہم لوگ ایگزیکٹلی کیا کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر, ایک کامن چیز کیا ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر, حق مہر کیا ہے, ایک 32.5 روپے کا بھی حق مہر ہوتا ہے, جو کہ آپ پروڈیوس بھی نہیں کر سکتے. اب 32.5 روپے کس طرح کریں گے آپ, اب تو 50 پیسہ کا کوائن بھی نہیں ایگزسٹ کرتا کافی سال سے, کس طرح پروڈیوس کریں گے. اور 32.5 روپے میں تو آئس کریم بھی نہیں آئے گی, وہ بیچاری کیا کرے گی اس 32.5 روپے کا. تو جی ہاں جی بالکل 33 کرنے چلے, ٹھیک ہے. حق مہر کا سمپل سا رول یہ ہوتا ہے جو لڑکی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو ایز اے گفٹ اور لڑکے کے لیے افورڈیبل ہو. یہ بھی نہیں کہ وہ ایسی فرمائش ہو جائے کہ پھر آپ اپنی شکل دیکھتے رہ جائیں شیشے میں. تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو لڑکی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو ایز اے گفٹ اور لڑکے کے لیے افورڈیبل ہو. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پیرنٹس جو ہوتے ہیں دونوں کے وہی پوچھ لیتے ہیں جی حق میں نہیں, ہم لوگ تو حق میں نہیں رکھتے, بس سادگی سے جو بھی آپ 5-10 ہزار دینا چاہتے ہیں وہ اس طرح کر لیں, کچھ اس طرح کر کے کام چلا. حالانکہ نہ آپ کو ملنا ہے نہ آپ نے دینا ہے, نہ لڑکے کے ماں باپ ہے نہ انہوں نے دینا ہے حق مہر, نہ لڑکی کے ماں باپ ہے نہ ان کو ملنا ہے. یہ لڑکے کی طرف سے لڑکی کو دیا جائے گا اور انسٹنٹ دیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو اس موضوع کے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خطبہ دے رہے تھے. اور خطبے کے اندر کیونکہ اس دور کے اندر کیا ہوا تھا کہ حق مہر جنرلی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا, اس کا جو اماؤنٹ تھی, جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے اس کو ایک بار لگا دی تھی کہ بس اس سے زیادہ نہ ہو. انہوں نے خطبہ دیا, خطبہ دے کے ابھی اترے اور ساتھ ہی جنا راستے میں ایک عورت نے, بڑی ایج کی عورت نے ان کو روک کے ڈانٹ کے کہا کہ جس چیز کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں فری ول دیا ہوا ہے, ہمیں پورا اقتدار دیا ہوا ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر قید کرنے والے ہیں. اب امیر المومنین کے راستے میں چلتے ہوئے ابھی وہ خطبہ دیا, تمام عوام آئی ہوئی ہے, ایک بوڑھی عورت نے اس طرح انسلٹ کر دیا, تو کتنا غصہ چڑھنا چاہیے اور کتنا اس کے ساتھ پنشمنٹ ہونی چاہیے. تو حضرت عمر نے کیا کیا, لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ انڈو کیا, اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے اوپر رو پڑے کہ حضرت عمر جیسے شخص کو بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے جیسے شخص کے اوپر بھی اس قوم کے اندر, اس امت کے اندر لوگ ہیں جو اس طرح اپنا حق لے سکتے ہیں. پھر حضرت عمر کا اور کیا معمول ہوتا تھا, جو کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دنیا کا کوئی لیڈر کر سکے, کہ وہ رات کے وقت گشت پہ ہوتے تھے. وہ رات کے وقت وہ گشت پہ ہوتے تھے, اپنی آئیڈینٹی چھپا کے
یہ نہیں کہ جی امیر المومنین گشت پہ ہیں, سارے روٹ لگا ہوئے بند ہو جائیں سارے, تو ایسا نہیں, بلکہ وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنی آئیڈینٹی چھپا کے گشت پہ ہویا کرتے تھے, اور اپنے گورنرز کو بھی اسی قسم کا حکم دیا ہوتا تھا تاکہ وہ روٹ سے پرابلمز جان سکیں, ایگزیکٹلی ان کو پتہ لگ سکے. تو مثال کے طور پہ ایک واقعہ کیا ہوا تھا, ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کو گھر سے رونے کی آواز آئی بچوں کی, معلوم کیا کہ کیا ہوا کیا ہے, تو جو عورت تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, اور امیر المومنین کہہ دیا ہمارا جو امیر المومنین اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا اس کے رایا جو ہے وہ کس حال میں ہے. تو حضرت عمر نے کیا کیا تھا, گئے تھے بیت المال سے راشن کی بوری اپنے اوپر رکھی, خادم نے کہا میں رکھ کے لے کے جاتا ہوں. تو ظاہری بات ہے کہ آج کل بھی اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو کیا کر رہے ہوتے ہیں, جیسا ٹی وی کے اندر تصویر کھنچوانی ہوتی ہے کہ ہم رمضان راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو نیچے سے کسی اور بندے کو ہوگا اٹھا کے رکھو صحیح طرح سے, اوپر سے بس کونا پکڑا ہوگا بوری کا اور تقسیم کر رہے ہیں اس طرح کے, تاکہ ہماری فوٹوگرافی ہوتی رہے اس کے اندر اچھی طرح سے. اور پتہ نہیں کتنے ہیلی پیڈز بنائے گئے ہیں تاکہ یہ رمضان راشن کے لیے ہم جا کے چھاپا مار سکیں. تو نظر آ رہا ہوگا جب ہیلی کاپٹر پہ آ رہا ہے بندہ کہ یہ کچھ چھاپا ہوا ہے, یہ کوئی ہیلی کاپٹر پہ اگر آ رہا ہے تو چھاپا ہوگا یہ کوئی. ظاہری بات ہے چھلانگ تو نہیں مارنی نا ہیلی کاپٹر سے, ہیلی کاپٹر نیچے اترے گا, وہ آرام سے اتریں گے کیونکہ بال بھی خراب نہ ہو, تو اس لیے تھوڑا دیر سے آرام سے آئیں گے وہ. تو اس کے اوپر کیا کیا انہوں نے, اپنے خادم سے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میرا بوجھ ہے, یہ میں ہی اٹھاؤں گا. وہ لے کے گئے وہاں پہ جا کے دیا, یہ نہیں دے کے آ گیا بس یہ تم جانا تمہارا کام جا رہا ہے. میک شور کیا کہ کھانا بنایا جائے, ہیلپ کیا اس عورت کو کھانا بنانے میں, اور اس عورت نے جاتے ہوئے کہہ دیا, خواہش کا اظہار کیا کہ کتنے اچھے ہو, کاش تم ہمارے امیر ہوتے ہیں. اور یہ میں تب بھی یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں امیر آپ کا, تب بھی یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا, کوئی ریزن بتائیں اس کا, آپ کو ذہن میں کیا بات آتی ہے, کیوں نہیں کہا؟ ویسے کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا, تاکہ وہ اس کو بھی اس کے نزدیک بھی کوئی اچھی بات آ جاتی کہ نہیں اس طرح کبھی واقعی میری رائے غلط تھی, واقعی ہمارے امیر المومنین جاتے ہیں, کوئی جھوٹ تو نہیں ہے نا, کوئی شو آف بھی نہیں ہے, جھوٹ بھی نہیں ہوا. لیکن کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ سارا عمل جو ہوتا تھا وہ ہوتا ہی صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا. سارا عمل جو ہوتا تھا, جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے, وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا تھا. تو اللہ نے تو دیکھ لیا, اللہ کو تو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے عمل کیا تھا. کوئی اس طرح کی کوئی یہ نہیں ہوتی تھی کہ عوام کے اندر ہمارے کوئی بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوں کہ آج خوش آمدید ہو رہی ہے اور فلانا ہو رہا ہے. اللہ کے لیے تھا, اللہ کو پتہ لگ گیا بس. تو یہ سٹینڈرڈ جو تھا مثال کے طور پہ, یہ کوئی کر کے دکھائے, کسی ملک کا بندہ کوئی کر کے دکھائے, یہ چیز کوئی ڈیر کر کے دکھائے.